السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم بانی نے ایک جملہ جس پہ جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آ جاتا ہے، اس کو اتنا ٹرول کیا جتنا کیا جا سکتا تھا. لیکن آج وہ صوبہ جہاں پر گزشتہ 12 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ دعائیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ وزراء نہیں چاہیے ہیں. ان کی ترجیح وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ اپنے بانی کی رہائی کے نعرے ہیں. ہمیں سیاست کن اصولوں پر کرنی چاہیے، آج اس پر بات کریں گے. سیکنڈلی، ایک کالم جس پر بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تجزیے ہو رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ معافی تلافی کا معاملہ ہے، وے فارورڈ ہے، خاموشی اختیار کر لی جائے، اور اس پر فیصل وابڈا کا ٹویٹ کا ترجمہ کس طرف اشارہ کرتا ہے. ان بیٹس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ جو خیبر پختونخوا میں ہوا سارا معاملہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور جس طرف میں اشارہ کر رہی ہوں، چلیں یہ تو قدرتی آفات ہوتی ہیں، لیکن صوبائی حکومت اس میں کیا کر رہی ہے. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ کوہستان کے اندر ایک جلسہ ہوا جس میں بانی کی رہائی کے نعرے بہت اونچے اونچے لگائے گئے، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ وزراء نہیں چاہیے ہیں، ہمیں اس کا متبادل چاہیے ہے، کوئی ایسی مشینری چاہیے ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جانیں ملبے سے نکال سکیں. یہ کیسی حکومت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بونیر کے اندر 400 بندوں کا جنازہ ہو رہا تھا، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں ان کے گھروں میں، اور کوہستان کے اندر جلسے میں بزرگ، جوان، مرد، عورتیں سارے کے سارے ناچنے لگے ہوئے تھے کہ عمران خان دے جلسے آج میرا نچنے نو جی کردا. اور وہاں پر ساری کی ساری لیڈرشپ جو آ رہی تھی، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا لیڈر بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 جیل کے اندر سکون میں نہیں ہے. اس کو جو دیسی انڈا دیا جاتا ہے وہ پیور دیسی مرغی کا نہیں ہے، وہ مصری مرغی ہے جو نا، اس کا انڈا دیا جاتا ہے. ادھر 400 جنازے بنیر کے اندر پڑے ہوئے تھے. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. آج آپ کے 12واں سال ختم ہونے والا ہے ان کے اقتدار کا. ان 12 سالوں میں ان کی نااہلی کا جنازہ، ان کی بیڈ پرفارمنس کا جنازہ، ان کی ضلالت اور رذالت کا جنازہ ہر سال نکلتا ہے. درائے سوات بھی نکالتا ہے، درائے چترال بھی نکالتا ہے، درائے سندھ بھی نکالتا ہے، اور ان کے تمام ضلعوں کے اندر ان کی نااہلی کا جنازہ، ان کی کرپشن کا جنازہ نکلتا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، اب کے پی کے کی عوام میں شعور آنا شروع ہوا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور پبلکلی بھی اب لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے قیدی نمبر 420 کو اور اس کے شعور، اس کے دیے ہوئے شعور کو، اس کی دی ہوئی قیادت کو، اس کے دیے ہوئے ایم این اے ایم پی ایس کو، ان کی دی ہوئی کے پی کے اندر لیڈرشپ کو اب وہ گالیاں دیتے ہیں. میں حیران ہوں. یہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آج سے 2 مہینے پہلے پنجاب کے اندر ایک وہ بزرگ تو اس کو میں کیا کہوں گا، داڑھی تو اس نے رکھی نہیں ہوئی تھی اس خبیث نے، اس نے انتہائی ننگی گندی گالی جناب مریم نواز کو دی تھی. صرف پانی جناب 1 فٹ کھڑا تھا سڑک پہ، انتہائی ننگی گندی گالی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے حسب سابق اپنی عادت ثانیہ کے مطابق اپنے انتہائی جو ان کا اعلیٰ اور عرفہ شوق اور ولولہ ہوتا ہے اس کے مصداق اور اس کے مطابق انہوں نے اس کو 1 مہینہ ہیرو بنائے رکھا. اس کے سینے پہ جناب تمغہ امتیاز جناب سجائی رکھا. جناب وہ پیشیوں پہ آتا تھا، پوری کی پوری پی ٹی آئی کی جناب یوٹیوبرز لو لیول کے اور پوری سوشل میڈیا جبران الیاس سے لے کے ان کے سارے کے ساری ٹیم، وہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے. ایک خاتون کو ننگی گندی گالی دینے پہ، اس وجہ سے کہ اس کے صوبے کے اندر 1 فٹ پانی ایک گلی کے اندر اور ایک سڑک پہ جمع تھا. آج اس بزرگ کو نکالو، جبران الیاس قیدی نمبر 420، علیمہ باجی، سلیمان اکرم باجا، یہ سارے کے سارے اس کو نکالیں، لے کے جائے بنیر میں، لے کے جائے چترال میں، لے کے جائے پشاور میں، لے کے جائے ایبٹ آباد میں، لے کے جائے کوہستان میں. وہاں پہ جو 500-550 بندہ جناب شہید ہو چکا ہے، اور وہاں پہ جو پورے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے،
وہاں پر جو گلیوں میں اور سڑکوں پہ اور نالوں میں اور نالیوں میں 6-6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، اس خبیث آدمی کو اٹھاؤ، اس کو لے کے جاؤ، پھر اس کے کلپ بناؤ، اس کو کہو اب یہی والی زبان استعمال کرے قیدی نمبر 420 کے حوالے سے بھی، جو 12 سال سے اس صوبے کے اوپر جناب اقتدار کر رہا ہے۔ تو حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ ہمیں عادت نہیں ہے، نہ میں نے زندگی میں کبھی ان قدرتی آفات کے اوپر سیاست کی، نہ تبصرے کیے، نہ ٹویٹ کیے۔ ابھی آپ دیکھ لیں میرا پچھلے 7-8 دن کا آپ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لیں، میں نے اس کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ ہماری عادت نہیں ہے یار، خدائی آفت تھی۔ لیکن اس پہ ایک اور چیز بھی ہے، عریج صاحبہ 12 سالوں میں جتنے جنگل کے پی کے کٹے ہیں، اتنے جنگل پاکستان کے باقی آپ کے جناب 66 سالوں میں نہیں بکے جناب، کٹے۔ یہ ٹمبر مافیا، یہ پورے کا پورا شان و شوکت کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت تلے جناب ایکٹیو بھی رہا اور افیکٹو بھی رہا۔ آج جو آپ کے یہ آ رہے ہیں نا دھڑا دھڑ، سارے کے سارے پتھر پہاڑ ٹوٹ کر، اور ساتھ پانی، ساتھ آپ کے جناب کئی سو من کے جناب پتھر لڑکتے ہوئے، بنیادی طور پہ آپ کے جنگل سارے کاٹ لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے، پی ٹی آئی کے انویسٹروں نے، پی ٹی آئی کے ایم پی اور ایم این ایس نے، پی ٹی آئی کے یونین کونسل کے چیئرمینوں نے، پی ٹی آئی کی جناب ڈسٹرکٹ کے اور تحصیل کے عہدیداروں نے پچھلے 12 سالوں میں جو لٹ مچائی ہے نا اس صوبے کے اندر، آج اللہ پاک اپنی قدرتی آفات کے ذریعے سے ان کو ننگا کر رہا ہے۔ ان کی اہلیت کو، ان کی سوچ کو، ان کی قابلیت کو اللہ پاک ننگا کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ انہوں نے جس انداز سے مخالف کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑائی اپنی پچھلے 30-35 سالوں میں، اور خصوصاً پچھلے 3 سالوں میں اس پی ٹی آئی نے اور قیدی نمبر 420 نے، اللہ پاک وہ سارے کے سارے وہ جو ہے نا ان کے چکر وہ واپس ان کو دے رہا ہے۔ وہ پنجاب کے اندر نا لاہور کے اسٹیج ڈراموں میں ایک بڑی مشہور جکد ہے، وہ پوچھتا ہے سمنا باد کا، یار اے گول چکر جڑا ہے سمنا باد دا گول چکر ہے کیڑا چکر ہے؟ انہیں کہ وہی چکر ہے یا تو دیا کردا سی لوکاں نوں، ہن تانا آ رہے چکر۔ یہ جو لوگوں کو چکر دیے نا، آج اللہ پاک جو ہے نا وہ چکر دے رہا ہے ان کو ذلیل کر رہا ہے، ان کو ننگا کر رہا ہے، ان کو نیکڈ کر رہا ہے۔ اور آج کے پی کے کی عوام اس شعور کا پردہ اتار کے، اس شعور کا برقع اتار کے، اس نام نہاد 3rd کلاس شعور جو پی ٹی آئی کا دیا ہوا تھا اس کو پھینک کے جناب کھلا کھلا کہہ رہا کہ ہمیں یہ نااہل نہیں چاہیے، ہمیں یہ نکمے نہیں چاہیے۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک عذاب الہی بن کے پٹھانوں کے اوپر اور پشتونوں کے اوپر نازل ہوئی ہے 12 سال سے۔ ان کو دیکھیں جی ٹی روڈ سے یہاں سے جاتے ہوئے نا اسلام آباد پنڈی سے، آپ کے جی ٹی روڈ سے رائٹ سائڈ ساری کی ساری سیلاب سے تباہ، جی ٹی روڈ کے لیفٹ سائڈ پورے کا پورا صوبہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں۔ یار عجیب تماشا ہے نا اہل۔ اور آگے سے سنو، ایک منسٹر کہتا ہے کہ کیا میں اب جا کے وہاں پہ تمبو لگاؤں بنیر میں؟ باتیں سنے باتیں ان خبیصوں کی، ان نام نہاد پی ٹی آئی کے عمران خان دے جلسے اج میرا نچنے نو جی کردا، ساری قوم نچانے پہ لگا دی انہوں نے۔ کون نچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ واقعی پوری قوم، اور ابھی تو کے پی کے تو ناچ رہی ہے، اس کو نچانے لگے ہوئے، اپنی تگنی کے ناچ اپنی انگلی پہ، اپنی ناہلی کی انگلی پہ، اپنی بےغیرتی کی انگلی پہ، اپنے نکھٹو پن کی انگلی پہ یہ پوری کے پی کے کی عوام کو نچا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تمبو لان جاؤں، اور ایک وزیر کہتا ہے وہ اسد کیسے ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ پہلے 2 دن 3 دن 4 دن نظر نہیں آئے، جب سوشل میڈیا پہ ان کی کتے والی ہونا شروع ہوئی، قیدی نمبر 420 والی ہونا شروع ہوئی، تو تب جا کے اب ڈرامے بازیاں شروع کی ہیں۔ اس کے اوپر بھی ایسی چغلیں مارنے لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک وزیر کہتا ہے کہ بھائی ہمیں مینڈیٹ جناب اپنے لیڈر کو چھڑانے کا ملا ہے، ہمیں یہ نالے صاف کرنے کا، یہ نہریں صاف کرنے کا مینڈیٹ نہیں ملا۔ یہ ہے جناب، تو پھر آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں، لوگ منتخب کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا۔ اچھا چوہان صاحب، ایک کالم جو کہ سہیل وڑائچ صاحب آپ کے تو بڑے قریبی دوستوں میں سے بھی ہیں، انہوں نے لکھا، اور اس کالم کے اندر انہوں نے کوئی معافی تلافی کا ذکر کیا، وے فارورڈ کا، اور خاموشی اختیار کر لی جائے، اگلے انتخابات کا اعلان، اور اس طرح کی بہت ساری اور باتیں۔ اس کے بعد فیصل وافدہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس کا ترجمہ کچھ ایسے تھا کہ جی معافیاں مانگ لیں سارے، ورنہ جو بڑے بڑے ترم خان ہیں وہ بھی پکڑ لیے جائیں گے۔ تو آپ اس ساری
ساری سچویشن میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ میں نے آج سے 1.5 سال پہلے، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے 8 فروری 2024 کے، میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ابھی بھی میری جناب ٹائم لائن پہ موجود ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ لکھ لے ساری دنیا، جس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف جعلی طریقے سے دنیا کا ایک مشہور اور معروف اور خصوصاً پاکستان کا ایک سیاسی لیڈر بنا، وہی سوشل میڈیا اس کی سیاست کا اور اس کی زندگی کا ملیا میٹ کرے گا اور بیڑا غرق کرے گا اسی سوشل میڈیا کے ذریعے. اب بانی تحریک انصاف کی مثال ہے کہ اگوں لت تے پچھوں چک، اگے کھائی تے پیچھے کھڈا. اب وہ کیا پھنس کہ آپ سن لیں، اور دنیا کی ہسٹری ہے کہ کلٹ کا انجام اسی کے چاہنے والوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، کیونکہ نیگیٹو طریقے سے آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کو لوگوں کے جذبات کا کرتے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آپ ہے تو انسان، آپ کا جب کوئی نہ کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے پریکٹیکلی اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، لوگ اپنا غم اور غصہ پھر آپ پہ اتارتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، آج ایک بریکنگ میں آپ کو دے دوں. میری اطلاعات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کمپرومائز کر چکے ہیں. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کمپرومائز 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کر لی تھی، اور ان کا بیٹا جناب اس کو اپنے باپ کے مشورے سے ہی جناب وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اگر 172 کا فگر پورا نہ ہوا تو انہیں جناب رکھا ہوا تھا ریسکیو کرنے کے لیے. اچھا، موجودہ حکومت نے سارے معاملات طے تھے. ٹھیک ہے جی، وہ ضرورت ہی نہیں پڑی، اس وجہ سے یہ ایکسپوز نہیں ہو سکا. اس وقت کا سارے معاملات طے ہوئے. پی ٹی آئی کے اندر ایک اچھا خاصا موجودہ جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو بانی تحریک انصاف کی نامینیٹڈ ہے، ان کی ایک اکثریت اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ نہیں بھائی جان، انف از انف، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، انت خدا دا ویر، بہت ہو گیا. ہم نے جتنا نیریٹو رکھا سارا اینٹی پاکستان تھا، اینٹی ریاست تھا، اور یہ پورے کا پورا نیریٹو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں انڈین را کی طرف سے سپانسرڈ ہے. صہیونی طاقتیں اور کچھ مخصوص کمیونٹیز پاکستان کے 1973 کے آئین کے دشمنوں کی، ان کی جناب سپورٹ ہے. اب اس کو ہم مزید اس کا بوجھ اپنے کندھے پہ نہیں اٹھا سکتے. تو کیا چوہان صاحب سنیں، پوری بات سن لیں، ابھی پوری بات سن لیں. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم جائیں گے بانی تحریک انصاف کے پاس، انہیں کہیں گے جناب یہ چیز ہے، ہم سارے مل کے اس کے اوپر پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں. اچھا، ہم ایک جسچر دیتے ہیں کہ یار جو ہوا 3.5 سالوں میں اس کے اوپر آپ مٹی ڈالیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم سے اجتہاداً غلطی ہوئی، ارادتاً نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ہم سے اجتہاداً کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں جس کا نقصان ریاست کو ہوا ہے، اور خصوصاً پاک فوج جس کا ہر روز 1 سے لے کے 20 شہید ہوتا ہے، جس نے جنگ لڑ کے پوری پاکستان کی عزت اور وقار میں ایسا اضافہ کیا ہے کہ آج ہر پاکستانی پوری دنیا میں فخر سے گھومتا پھرتا اور چلتا ہے، جو پہلے نہیں تھا. تو ہم اس فوج کو جو بدنامی کا باعث بنے، ہمارا رویے، ہماری تحریک، ہم اس کے اوپر، یہ اجتہاداً ہم سے ہوا. انہوں نے طے کر لیا ہے. اب یہ جائیں گے، پیچھے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. اچھا، اگر تو بانی تحریک انصاف راضی ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، یہ سارے کا ساری چیزیں مٹیریلائز ہو جائیں گی. اگر بانی تحریک انصاف نے اب کی بار بھی چوہوں والی آکڑ رکھی اور میں نہ مانوں کی رٹ لگائی، تو وہ سارے کے سارے جناب ان سے اپنے آپ کو قطع تعلقی کر لیں گے، اعلان برات کر لیں گے. اس میں ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ کرنے کے بعد پھر ایک مختلف پی ٹی آئی آپ کے سامنے آئے گی. بانی تحریک انصاف کو یہ ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے جیل میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، آپ دیسی انڈے کھائیں، دیسی بکرے کھائیں، دیسی گوشت کھائیں، دیسی گھی کھائیں، اور نت نئی جناب آپ ایکسرسائزز بھی کریں، اور آپ موج ملنگا دی چیا سیڈ بھی کھائیں، اور جناب آپ چکندر کا جناب جوس بھی پئیں، موج کریں. بانی تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے اور اپنی پارٹی اپنا ایک نیا سٹینس لے کر، ایک نیا نیریٹو لے کر شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے. اچھا، یہ ایک میری انفارمیشن بھی ہے، میں اپنا ایک پولیٹیکل پرسپشن بھی ہے جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں. اگر تو یہ آپشن لے کر بانی تحریک انصاف کے پاس ہی جاتے ہیں تو بانی تحریک انصاف کو عقل ہوئی، سمجھ ہوئی جو نہیں ہے.
میرا ایک بڑا مشہور فکر ہے کہ لائن اور لکیر کے علاوہ اس شخص کو کچھ نہیں پتا, اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, دماغ وہ نہیں استعمال کرتا. لیکن اگر اس نے سمجھ لیا, کیونکہ سیاستدان ہوتا ہے جب کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ, حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ. چھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر چھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. پولیٹیشین چھپٹتا ہے پھر پلٹتا ہے, پلٹ کے پھر جھپٹتا ہے, یہ پولیٹیشین ہے. جو پولیٹیشین کمپرومائز نہیں کر سکتا, بیک آؤٹ نہیں کر سکتا کسی ایشو پہ, اپنی ذات کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, اپنے گروہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے, وہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے. تو پانی تحریک انصاف کی تو ساری زندگی یو ٹرن میں گزری ہے, تو ایک یو ٹرن جناب اپنی پارٹی اور اپنے ملک کے لیے بھی لے لو, اور اگر لے لیا اس نے تو چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اور اگر نہ لیا تو پھر اسی طرح سے مشکلات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا انتظار کریں گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.